وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ الترمذی۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے توبہ و استغفار۔ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، احساس ندامت کرتے ہوئے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کے لیے رجوع کرنا توبہ کہلاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کا معنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ یہ توبہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب، فرمایا توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، شرمسار ہو جائے، اور پھر یہ پختہ عہد کر لے کہ جس طرح میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اب انشاءاللہ میں اپنی زندگی نیک اعمال میں گزاروں گا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح دودھ ایک مرتبہ تھن سے نکل جائے اور کوششیں بسیار کے باوجود بھی، تگ و دو کرنے کے باوجود بھی وہ دودھ تھنوں میں دوبارہ نہیں جاتا، اسی طرح بندہ مومن جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دوبارہ گناہوں کے دلدل کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا۔ اور استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اس سے بخشش چاہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، اور ایک روایت میں یہ ہے کل ابن آدم خطاء، کہ ہر انسان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، انسان گویا خطا کا پتلا ہے۔ فرمایا وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتے ہیں، جو اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیتے ہیں، جو اپنے برے اعمال پر شرمسار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اپنی خطاؤں پر معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ بہتر لوگ ہیں کہ خطاؤں سے توبہ کر کے اور رحمت کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے، خطا سرزد ہو جاتی ہے، مگر اس پر اکڑ رہ جانا اور مصر ہو جانا، اس پر مداومت اختیار کرنا اور اس کو اپنی عادت بنا لینا، یہ بندہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، لغزش ہو جائے،
تو وہ فوراً خالق و مالک کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے پھر اس پر انعام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رواه ابن ماجہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ہے اللہ اس کو گناہ سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی سچی توبہ کرنے والا، اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرنے والا، شرمندگی کا اظہار کرنے والا، اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے والا جو شخص ہے، فرمایا کہ اس کے یہ مقام اور اس کا یہ مرتبہ ہے، فرمایا کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ بالکل صاف ہو گیا، بالکل ستھرا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور اس پر کرم نوازی فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے بہت محبت فرماتا ہے، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے نا، جو ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، علاج کرنے والا ہے، بیماری سے تو وہ نفرت کرتا ہے مگر بیمار سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر وہ مریض سے ہی نفرت کرے گا تو علاج کس کا کرے گا؟ اگر بیمار سے ہی نفرت کرنا شروع کر دے گا تو علاج کیسے کرے گا؟ وہ بیمار سے ہمدردی کر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر اگر آپریشن بھی کر رہا ہو وہ مریض سے ہمدردی کر رہا ہوتا ہے، تکلیف دینا مقصد نہیں ہے۔ جسم پر اگر وہ پھوڑا بن گیا ہے، زخم بن گیا ہے، اگر آپریشن بھی کر رہا ہے تو وہ اس کی پیپ وغیرہ نکال کے زخم صاف کر رہا ہے۔ ظاہری طور پر لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیرا لگا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اصل میں وہ اندر سے اس کی وہ غلاظت، گندگی صاف کر رہا ہے، کہیں یہ زخم بگڑ کر کینسر نہ بن جائے۔ تو وہ مرض سے تو نفرت کرتا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ تو ایک مخلوق، یہ مخلوق میں سے ایک بندہ ہے نا۔ جیسے مرشد اپنے گناہگار مرید سے نفرت نہیں کرتا، پیار کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے تاکہ گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ حکیم، طبیب، ڈاکٹر مرض سے ضرور نفرت کرتا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرتا۔ مریض سے تو وہ شفقت کرتا ہے اور علاج کرتا ہے تاکہ اس مرض سے، اس تکلیف سے اس کو رہائی نصیب ہو جائے۔ اب بتائیے رب اپنی مخلوق پر کتنی شفقت فرماتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گناہ سے نفرت فرماتا ہے، گناہگار سے نفرت نہیں فرماتا۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہگار جب اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک، صاف اور ستھرا کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے فضائل میں، فرمایا من حج فلم یفسق ولم یرفث فیہ رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جو حج پر جائے اور وہ حج میں کوئی بے اعتدالی اختیار نہ کرے، کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرے، کوئی خلاف شرع کام نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے منع فرمایا ہے، فرمایا وہ حج مقبول و مبرور کر کے جب لوٹتا ہے تو فرمایا راجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، رجوع تو کر کے دیکھیں نا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی رجوع ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کا دروازہ تو کھلا ہے۔ بھائی دنیا کے دروازے ہیں، کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں، آفس کا ایک ٹائم ہے، بینک کا ایک ٹائم ہے، یہاں مسجدوں کے دروازے بھی مسجد کے ٹائم کھلتے ہیں باقی بند ہو جاتے ہیں۔
باقی جتنے شعبہ جات ہیں ان کے دروازے ڈپارٹمنٹ سے ان کے کھلتے ہیں، بند بھی ہو جاتے ہیں، مگر رب کے کرم کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، مغفرت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اس کی بخشش کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ میاں صاحب اس لیے فرماتے ہیں، نہ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ دروازہ تو کھلا ہے مگر کوئی آنے والا ہی نہیں ہے، دروازہ تو کھلا ہے کوئی کھٹکھٹانے والا ہی نہیں ہے، دروازہ تو کھلا ہے کوئی خیر پانے والا ہی نہیں ہے، دروازہ تو کھلا ہے کوئی لو لگانے والا ہی نہیں ہے۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے یہ روایت۔ حضور نے فرمایا، کان رجل یسرف علی نفسہ، ایک شخص تھا جو اپنی جان پر بڑا ظلم کرتا تھا، گناہ کیے اس نے، رائے اعتدال کو چھوڑا، خطائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، عصیاں شیاری کا راستہ اختیار کیا۔ فلما حضرہ الموت قال لبنیہ اذا انا مت فاحرقونی، اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا، جب اس پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، اس کو پتہ چل گیا کہ اب نزع کی حالت مجھ پر طاری ہونے لگی ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کر کے اس نے کہا، اے میرے بیٹو میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ابا جان کیا وصیت ہے؟ انہوں نے کہا، اذا انا مت فاحرقونی، تم میرے اچھے بچے ہو، میری بات مانتے ہو، ایک بات میری ماننا، جب میری روح نکل جائے میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، مجھے کیا کرنا؟ جلا دینا۔ پھر اس کے بعد کیا کر دینا؟ سمت خنونی، پھر کہا جب میرا جسم جل جائے تو پھر اس کو پیسنا، اس کی راکھ بنانا، راکھ بن جائے تو ثم ذرونی فی الریح، پھر کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، ہوا کے جھونکے آئیں وہ راکھ اڑا کے لے جائیں، بکھر جائے گی میری مٹی، تو فواللہ لئن قدر علی ربی، مجھے اللہ کی قسم اگر میرا رب مجھ پر قادر ہو گیا، یعنی اس نے مجھے پکڑ لیا، تو پھر کیا کرے گا؟ لا يعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، پھر رب مجھے اتنا شدید عذاب دے گا کہ آج تک اس نے کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دیا۔ یہ اس کا خیال تھا نا کہ رب مجھے نہیں پکڑ سکے گا، مگر رب تو قادر ہے، جو قطرہ آب سے انسان کو وجود عطا کرنے والا ہے وہ خاک کو جمع نہیں کر سکتا، مگر اس کا ذہن یہ تھا، اس نے کہا اگر رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے اتنا شدید عذاب دے گا کہ میں اتنا گناہگار سیاکار خطا کار ہوں کہ اس نے کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ فلما مات فعل بہ ذلک، جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ وہ ایسا کیا کیا؟ پہلے جلا دیا، جلانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو پیسا، جب وہ بالکل پاؤڈر بن گیا تو اس کو ہوا میں کیا کر دیا؟ اڑا دیا۔ فامر اللہ الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، فقال لجمعی ما فیک منہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جہاں جہاں بھی اس کے ذرے موجود ہیں ان کو جمع کرو۔ زمین نے جمع کیا، اکٹھا کیا، ہوا نے اس کو اکٹھا کر دیا، اور جو ہی وہ اکٹھا ہوا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، اللہ کے حکم سے وہ رب کے سامنے کھڑا تھا، وجود اس کو دوبارہ مل گیا۔ فقال ما حملک علی ما صنعت، رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا بتا تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا قال یا رب خشیتک، یا اللہ مجھے تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا،
او قال مخافتک یا رب، اے میرے رب مجھے تیرا خوف لائق تھا، ڈر تھا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرے جلال اور تیرے غضب کا تصور کر کے میں گھبرا گیا تھا، اس لیے میں نے یہ کہا۔ تو رب نے فرمایا اچھا تو مجھ سے ڈر گیا تھا، تجھے میرا خوف لائق ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے یعنی جب تو ڈر گیا تھا تو تیرے دل کے اندر میری قدر و شان ہے، میرا جلال ہے، میرے غضب کا تصور ہے، اور میری شان و شوکت اور عظمت و جلالت کا تصور ہے، ظاہر ہے اس وجہ سے ڈر کے تو نے یہ کام کیا۔ فغفر له، جا اس ڈر کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اب کام غلط کیا، خلاف شرع کیا، مگر اس کے اندر ریزن اور سبب کیا تھا؟ اللہ کا خوف تھا، ڈر تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اور جو رب سے گڑ گڑا کر ملتجی ہو کر اب اس کے محبوب کا واسطہ اور وسیلہ دے کر جو توبہ اور استغفار کرتا ہے، رب اس پر کتنی مہربانیاں فرماتا ہوگا۔ کمزوری تو ہم میں ہے نا، حصیاں سے کبھی میں نے کنارہ نہ کیا، حصیاں سے کبھی میں نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی بخشنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، یہ چھوٹا سا نقطہ، گناہوں کی سیاہی کا ایک نقطہ اس کے دل پر ڈال دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَازَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور جب وہ اس گناہ کو اس کو احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول فرما کر سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ معافی نہیں مانگتا، پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر پے در پے تسلسل کے ساتھ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پڑھتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ جب کالا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی اچھائی دکھائی نہیں دیتی۔ جب دل جو کالا ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، تو کالا ہو گیا تو کالے میں تو نور ہے نہیں، جب نور ہی نہیں ہے تو وہ روشنی کیا نظر آئے گی، چمک کیا دکھائی دے گی، معرفت کیا نظر آئے گی۔ تو فرمایا جب جیسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر بندے کو نیکی اور برائی میں تمیز کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عملوں کی وجہ سے سیاہی چھا گئی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا یہ اس سیاہی کو دور کرنے کا عمل ہے۔ فرمایا لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، فرمایا ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے۔ دیکھیں نا کوئی چیز میلی ہو جائے، بوٹ آپ کے میلے ہو جائیں، پرانے ہو جائیں، آپ پالش کرتے ہیں تو چمک نظر آتی ہے اور انسان کہتا ہے نئے ہو گئے۔ دروازے خراب ہو گئے، پالش کریں تو صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ زیور پرانا ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے، دیتے ہیں اس کو زرگر کو، وہ پالش کر کے آپ کو نیا کر کے چمکا کے رکھ کے دے دیتا ہے۔ گاڑی پرانی ہو گئی ہے، اس کو دھوئیں اور اس پر کیا کہتے ہیں کٹن کریم لگائیں یا کچھ ایسی چیز لگائیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، اجلی ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اس میں شائننگ آ جاتی ہے۔ مکان پرانا ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، رنگ و روغن کریں تو اس میں نکھار آ جاتا ہے، وہ دعوت نظارہ دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ہر چیز کی ایک پالش ہے،
جو اس کو سیکل جب کیا جاتا ہے تو اس میں اجلا پن آ جاتا ہے، صاف ستھرا پن آ جاتا ہے، میل ختم ہو جاتی ہے، زنگ اتر جاتا ہے۔ فرمایا جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو پھر کیا کرو؟ ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں پر جب زنگ لگ جائے تو پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا دلوں کی ایسی پالش ہے کہ وہ گناہوں کے زنگ کو اتار کر تمہارے دلوں کو صاف ستھرا اور اجلا کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کب تک توبہ قبول کرتا ہے؟ فرمایا اللہ اس وقت تک تمہاری توبہ قبول کرتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ مغرب سے طلوع ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قیامت کی نشانی ظاہر نہ ہو جائے، یعنی قیامت تک بھی تم توبہ قبول کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف فرماتا رہے گا۔ رب تو کریم ہے، وہ تو مہربان ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے استاد کریم شیخ طریقت ہزاروں علماء کے استاد، جن کی پوری زندگی اتنی پاکیزہ صاف ستھری گزری ہے کہ اس عمر میں بھی آپ قرآن و حدیث کا نور بکھیر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں سینکڑوں مدارس آپ نے قائم کیے، سینکڑوں مساجد آپ نے بنائی، ایک جال بچھا دیا اور دین کا اتنا نور پوری دنیا میں پھیلایا۔ لاکھوں بالواسطہ اور بلا واسطہ علماء آپ کے شاگرد ہیں۔ حضور شیخ الحدیث مصلح امت حضرت قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی و معتمم مرکز اسلام جامع رضویہ ضیاء العلوم، آپ نے حدیث پاک پڑھاتے ہوئے ہمیں اس کی تشریح کر کے یہ سمجھایا، فرمایا بیٹا اللہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ اگر پوری زندگی گناہ کرتے رہو، 90 سال کی عمر پہ پہنچ چکے ہو، گناہوں کا احساس ہو گیا، احساس ندامت ہو گیا، شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں رجوع کرو اور صدق کے دل سے توبہ کرو، تو رب ذوالجلال تمہارے 90 سالوں کی گناہوں کو نہیں دیکھتا، اب تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے ایک آنسو کی لاج رکھتے ہوئے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تو اتنا قریب ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے، رؤوف اور رحیم ہے۔ اور بندہ جب گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، رب معاف کر دیتا ہے، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی سبقت لسانی میں گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی ایسی خطا ہو گئی، کوئی جملہ غلط بول دیا، کوئی زبان سے غلط جملہ نکلا، نیٹ پر آ گیا، محفوظ کر لیا، وہ 1000 مرتبہ معافی مانگ لے، وہ 1000 مرتبہ رجوع کرے، 1000 مرتبہ توبہ کرے، مگر پھر اس کو پکڑ کر دوبارہ نیٹ پر ڈالا جاتا ہے، دوبارہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، دوبارہ اس کے خلاف عرضہ سرائی اور ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے۔ وہ رب کی بارگاہ سے تو توبہ کر چکا ہے، تو اس کیسا کرنے والے کو یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ تیرے پاس رب کا اختیار نہیں ہے۔ خدا نہ بنو، تم اپنے پاس جو ہے رب کے اختیار، خدائی اختیار اپنے پاس لے کر نہ ہو، وہ معاف کرنا رب کا کام ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ معافی فرمانے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، کسی کو بندہ کسی گناہ میں دیکھے نا، کوئی خطا ہوئی، اس سے گناہ سرزد ہوا اور اس نے اس کا مذاق اڑایا، اس خوش ہوا، آر دلایا اس کو کہ یہ دیکھیں اس سے یہ ہو گیا، اس کو رسوا کیا، عیب جوئی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو بھی اسی گناہ میں مبتلا نہیں کر دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسروں کے گناہوں پر خوش ہونے والے اور چسکے لگا کر بیان کرنے والے اور لذتیں لگا کر تبصرہ کرنے والوں کو یہ خیال کرنا چاہیے، اگر اللہ ان کو بھی اسی میں جب گرفتار کرے گا، اور جب یہ ایسا عمل جو کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں وہ گرفتار ہوں گے، جب وہ گرفتار ہوں گے، بتاؤ جب لوگ تمسخر اڑائیں گے پھر کیا وہ گزرے گی۔
لہذا کسی کا گناہ بھی دیکھیں، خطا بھی دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں، من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال، جو کسی مومن کا، بندے کا گناہ دیکھے، خطا دیکھے، کمزوری دیکھے، لغزش دیکھے، کوتاہی دیکھے، اور اس پر دیکھ کر چرچا نہ کرے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، تھیٹر نہ لگائے، لوگوں کے سامنے اس کی جگ ہنسائی نہ کرے، اس پر پردہ ڈال دے۔ فرمایا تم لوگوں کے، مومنوں کے، مسلمانوں کے گناہ پر پردہ ڈالو گے، اللہ تمہارے گناہوں پر میدان محشر میں پردہ ڈال دے گا۔ نتھی اپنے عیبوں پہ جب ایک نظر رہے دیکھتے، اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنے عیبوں پہ جب ایک نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر دوسروں کا کوئی گناہ دیکھا ہے تو اس پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔